السلام علیکم۔ آج میری ابھی تو وہ شائع ہوئی ہے، چھپی ہے، بلکہ چھپی کیا، خود چھپائی ہے میں نے۔ ایک ادارہ ہے کتاب ترنجن، لاہور میں ہی ہے، تو انہوں نے چھاپی ہے یقیناً، لیکن اخراجات جو ہیں اس کے وہ خود میں نے برداشت کیے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں اس کتاب کی کہانی سناؤں گا، اور اس سے ایک چیز سامنے آئے گی کہ میں جو لکھنے والے ہیں، جو اشرافیہ کے کسی طبقے سے تعلق نہیں خان وادے سے تعلق نہیں رکھتے، جن کا جو بالکل سمجھیں ایک جن کی حیثیت، جن کا مرتبہ، جن کا مقام کچھ بھی نہیں ہے میرے جیسے، میں بالکل یہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں، یہی صورت حال ہے، یہی بلکہ حقیقت حال یہی ہے۔ تو جتنی بھی کتابیں چھپی میری، وہ کسی بھی ادارے نے نہیں چھاپی ہیں، بلکہ آپ جو میری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جو میری پرسنل ویب سائٹ ہے بنی ہوئی ہے pakpoliticaleconomy.com، تو اس پہ ایک سلائیڈ موجود ہے جس پہ کتابیں ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ کتاب بھی سمجھیں ایک ہے کتاب ترنجن، تو انہوں نے چھاپی، اور میں نے اس لیے اس ادارے سے خود اخراجات برداشت کر کے چھپائی کے چلیں، کم از کم اس ادارے کی وساطت سے، اس ادارے کے ذریعے کچھ نہ کچھ کتابوں کی مارکیٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ فروخت ہو جائے گی، اور کچھ نہ کچھ لوگوں تک یہ کتاب پہنچے گی۔ لیکن پاکستان میں اگر کوئی ایک جو سمجھے بالکل ایک عام سا شخص ہے، یا اجلافیہ جسے میں کہتا ہوں، اس سے تعلق رکھتا ہے، جس کا کوئی کنیکشنز نہیں ہے، جس کے کوئی روابط نہیں ہیں، اثر و رسوخ نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے اس طرح، یا اور چیزیں اس طرح کی جتنی بھی ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، تو وہ جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی ہے۔ اور مجھے سمجھے میری زندگی اسی طرح کے کام کرتے گزر گئی ہے، اور ان کی اس طرح میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ چیز آتی ہے ذہن میں، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کیا ہے، اور میں نے اسی چیز پہ لکھا ہے، سسٹم کو کیسے سمجھا، کیا چیزیں ہوئیں، خود میرے ساتھ اس سسٹم نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں ان کو میں نے تھیورائز کیا، نظریے کی صورت دی۔ ایک بڑا نظریہ جو میں نے سمجھے، وہ ایک تھیوری آف ریاستی اشرافیہ آپ کہہ لیں، وہ ہے، جو کتاب بھی میری شائع ہوئی ہے، پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج 2012 میں شائع ہوئی تھی وہ کتاب۔ تو اس کے بعد اصل میں وہ کتاب ہوتی ہے، وہ سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، سماج ہوتا ہے۔ تو جو سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، نظریہ سماج کہہ لیں، یا معاشرے کا نظریہ، یا معاشرتی نظریہ اسے آپ کہہ لیں، وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ کسی بھی جو بھی تھنکر ہو، جو بھی فلاسفر ہوگا، پولیٹیکل فلاسفر یا سوشل فلاسفر یا کوئی تھنکر ہے، تو اس کا جو نظریہ ہے، پہلے وہ دیکھا جائے گا کہ معاشرے کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اور پھر معاشرے کے نظریے سے ریاست کے بارے میں اس کا نظریہ جو ہے وہ اخذ ہوگا، ڈرائیو ہوگا۔ تو یہی چیز میں نے سوچی، میرے ذہن میں یقیناً ایک جو نظریہ ہے معاشرے کا وہ موجود تھا، ایک تھیوری آف سوسائٹی موجود تھی جب میں نے وہ پاکستان کی ریاست پہ کام کیا اور ایک ریاست کا ایک نظریہ وضع کیا، تو وہ پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، اب مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے تقریباً 4 سال اس کتاب پہ کام کیا، تو پھر 4 سال بعد وہ کتاب جو وہ بھی میں نے خود اپنے اخراجات سے چھپوائی، 800 صفحات کی کتاب ہے، وہ 2 جلدوں میں ہے، ایک کتاب کے تقریباً 450 صفحے ہیں، دوسری کے 450 صفحے ہیں، اور اس کا نام ہے عمرانی معاہدے کی تشکیل نو، یا عمرانی معاہدے کی تشکیل نو، اور اس کا پھر جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے انسانی معاشرے کی تنظیم کے اصول کے، کسی بھی سوسائٹی کو، کسی انسانی معاشرے کو، کسی انسانی اجتماع کو کن اصولوں پہ منظم کیا جانا چاہیے۔ بہرحال تو اس طرح اور بھی چیزیں میں نے اپنا کام کیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی میں اپنا کام کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا، پذیرائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یقیناً آدمی کو کبھی کبھی دل میں تھوڑی سی یہ ایک بات آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، اور لیکن بہرحال اس بات نے بھی مجھے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد دی کہ پاکستان میں جو ریاست، سیاست، معیشت اور پھر سوسائٹی ہے، وہ ساری چیزیں کیسے ایک دھاگے میں گندھی ہوئی ہیں، ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں، اور وہ لڑی کیا ہے، وہ ہے اشرافیہ، وہ ہے ریاستی اشرافیہ۔ تو بہرحال ابھی جو میں بات کرتا ہوں، تو ابھی ریسنٹ جو کتاب ہے میری، یہ بھی میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ ہے تاریخ کی دلدل، یا ایک نیا نظریہ تاریخ۔ اس میں ایک بالکل چوائس رکھا ہے میں نے، کہ ایک تو ہے کہ تاریخ کی دلدل ہے، ہم اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسا لیں، گرفتار کرا لیں، یا گرفتار ہو جائیں اس دلدل میں، یا دوسرا ہے کہ ہم ایک ایسا نظریہ تاریخ اپنائیں، قبول کریں اور اسے مانیں، تو ہم اس تاریخ کی دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔
تو یہ بھی سمجھیں ایک طرح سے یہ میری جو کتاب ہے اس کا جو مکمل اور پہلا ڈرافٹ یا پہلا نسخہ جو ہے وہ 2014 میں مکمل ہو چکا تھا، میں نے مکمل کر کے رکھ لیا تھا۔ اچھا پھر اسی تگ و دو میں اسی کوشش میں تھا کہ بھئی کہیں سے یہ چھپ جائے، کوئی اسے چھاپ دے، لیکن نہیں ہو سکا۔ بلکہ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ 2 دوست تھے میرے جنہوں نے، پہلے ایک دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ میں پیسے دیتا ہوں تو اسے چھپوا لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا بعد میں ان کا ارادہ بدل گیا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ یہ مرحلے آئے ہیں، تو ان کا ارادہ بدل گیا باہر، انہوں نے پھر اچھا اسی طرح پھر کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد ایک اور دوست ملے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے جو اشاعت ہے اس کے اخراجات میں دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، لیکن شاید ان کی کوئی مشکل تھی، کسی مشکل میں تھے بہرحال۔ تو اب آ کے 11 برس بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے میں کچھ نہ کچھ کما رہا ہوں، کچھ نہ کچھ پیسے مل رہے ہیں، اس میں سے کچھ پیسے میں نے پس انداز کر کے میں نے سوچا اس کتاب کو چھپ جانا چاہیے، اور یہ کتاب چھپ گئی ہے ہفتے میں، 500 کی تعداد سے چھپی ہے۔ لاہور میں ایک ادارہ ہے کتاب ترنجن، انہوں نے اسے شائع کیا ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں اور بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو اس کا انتصاب میں نے بنایا ہے وہ ہے تاریخ کا ایندھن بننے والوں کے نام۔ مجھے بہت اچھا یہ لگا، اور میں ایک چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کس طرح تاریخ کا ایندھن بنتے ہیں، ہم سمجھیں ایک طرح سے تاریخ ایندھن بن جائے۔ تھوڑی سی ابھی یہ نہیں پڑھتا کہ اس میں 2 میں نے فریڈرک نیٹشے جو ہے، جو فلاسفر ہے، اس کے بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، اور بڑی ہی اہم ہے وہ دونوں کوٹس۔ میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں، اچھی بات ہے، اس سے سمجھ آ جائے گا کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں کتاب کا جو کرکس ہے، کتاب کا جو موضوع ہے کیا ہے وہ، اچھا یہ دا گریٹ وارز آف دا پریزنٹ ایج آر دا ایفیکٹس آف دا اسٹڈی آف ہسٹری، کتنی اہم رہی ہے۔ اچھا دوسری 2 کوٹ میں نے رکھی اس میں فریڈرک نیٹشے کی۔ اچھا دوسری کوٹ ہے اونلی اسٹرانگ پرسنالٹیز کین انڈیور ہسٹری، دا ویک ونس آر ایکسٹنگوشڈ بائی اٹ۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو مضبوط شخصیات ہوتی ہیں وہ صرف ہسٹری کو برداشت کر سکتی ہیں، ہسٹری کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکتی ہیں، باقی جو ویک ونز ہوتی ہیں، کمزور شخصیات جو ہوتی ہیں، وہ اس کی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر میں نے سمجھیل برایونی ہے، انڈیا کے شاعر ہیں، فلمی شاعر ہیں بیسیکلی وہ، لیکن بہت اچھے شاعر ہیں، فلمی شاعر بھی بہت اچھے ہیں، بہت کمال کی شاعری، جیسے ساحر لدھیانوی کو کہہ لیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت کمال کے شاعر ہیں، فلمی شاعر جو ہیں، جو پاکستان کے ابتدائی سمجھیں کوئی تقریباً 4 5 یا 6 دہائیاں ہیں، ہاں تقریباً میرے خیال میں اگر ہم 47 تو 57، 57 کے بعد 67، تو پھر 67 کے بعد 78، 78 کے بعد 88، سمجھیں اس میں تو 90s تک پاکستان میں بھی جو مطلب فلمی شاعری تھی، بہت اچھی شاعری تھی۔ بشیر کاظمی، تنویر نقوی، خواجہ پرویز، حزیں قادری، اچھا بہت سے نام ہیں جو بہ جائیں گے، قتیل شفائی ہیں، اچھا تسلیم فاضلی ہیں، یا اور اس طرح کے بہت سے لوگ۔ بعد اس میں شکیل بدایونی کا بھی ایک مصرع میں نے لکھا ہے، اور کیونکہ جو میں نے اس میں تاریخ کی دلدل اور پھر جو نیا نظریہ وضع کرنے کی کوشش کی ہے، نیا نظریہ وضع جو کیا ہے، اچھا کیونکہ یہ شعر اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے، شعر نہیں لکھا ہے پورا، صرف اس جو ان کی شکیل بدایونی غزل ہے اس میں سے صرف ایک مصرع میں نے لیا ہے، اور یہ مصرع وضاحت کرتا ہے جو نظریہ میں تاریخ کا پیش کر رہا ہوں اس کتاب میں۔ تصویر بناتا ہوں تیری خون جگر سے، فلمی گانا ہے، فلمی غزل ہے گائی ہوئی، تصویر بناتا ہوں تیری خون جگر سے، دیکھا ہے تجھے میں نے محبت کی نظر سے۔ تو بہرحال اس میں نے صرف یہ جو ہے مصرع یہ یہاں پہ تصویر بناتا ہوں تیری خون جگر سے۔ اچھا پھر دیباچہ ہے، دیباچے کی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے آپ کو کہ اس کتاب میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔